نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 سے ہم شروع کریں گے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت کے شروع میں ذکر آ رہا ہے یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو چیز آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی، اس پر ایمان لے آئے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو بھی مانتے ہیں اے نبی جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، ھدی للمتقین کی بات آ رہی ہے نا، ان کی صفت ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 طرح کے متقی تھے۔ کون؟ ایک وہ جو کہ پہلے مشرک تھے، پھر اسلام لائے۔ پہلی وحی جو انہوں نے سنی وہ تو قرآن کی وحی تھی، اس سے پہلے انہوں نے کوئی وحی کبھی نہ سنی تھی۔ مشرک تھے، ایمان لے آئے، یہ ایک کیٹیگری ہو گئی۔ ایک اور کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو پہلے بھی وحی سنتے رہے تھے، ان کے پاس پہلے بھی اللہ کا کلام موجود تھا، یعنی اہل کتاب جو پہلے یہودی یا عیسائی تھے، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی اس پر بھی ایمان لے آئے۔ یہ اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی، یہ جب ایمان لاتے ہیں تو حدیث میں ایک مضمون آتا ہے، اس کے مطابق دوہرے اجر کا، ڈبل ریوارڈ کے یہ مستحق ہوتے ہیں۔ ایک ثواب پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا اور ان پر عمل کرنے کا، اور دوسرا اجر، دوسرا ثواب قرآن کے نازل ہونے کے بعد قرآن پر ایمان لانے کا اور اس پر عمل کرنے کا۔ تمام نبیوں کو ماننا اور تمام کتابوں کو ماننا ایمان کی لازمی شرط ہے، نیسیسری کنڈیشن ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں مگر عیسیٰ یا موسیٰ علیہم السلام کو میں نبی نہیں مانتا، تو وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ بالکل اسی طرح کوئی کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو مانتا ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو نہیں مانتا، تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں کہلائے گا، ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ تو ذکر کیا گیا وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا اے نبی آپ پر، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وما انزل من قبلک۔ اس آیت سے ختم نبوت کی بھی ہمیں دلیل ملتی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر وحی کا اور نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو ضرورت اس کی تھی کہ آئندہ آنے والی کتاب کا بھی اسی اہتمام سے، اسی سٹریس کے ساتھ ذکر کیا جاتا تاکہ لوگوں کو کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ مگر قرآن میں جہاں ایمان کا ذکر آیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے آنے والے انبیاء کا ذکر ہے۔ بعد میں آنے والی وحی یا بعد میں آنے والے کسی نبی کا قطعی کوئی ذکر نہیں، اور یہ مضمون کئی جگہ ہم کو ملے گا، کم از کم یہ قرآن میں 40-50 مختلف آیات میں یہ مضمون آیا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے، آپ سے قبل ہم نے رسول بھیجے۔
سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین، اور اسی طرح وحی کی جاتی ہے اے نبی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف، کون تھے؟ من قبلک، جو آپ سے پہلے تھے۔ تو جب بھی نبی کا یا وحی کا ذکر آئے گا سب کے ساتھ من قبل یا من قبلک کی قید ہوگی۔ کہیں بھی آپ کو قرآن میں من بعدو کا ذکر نہیں ملے گا، من بعدک آپ کے بعد یا بعد میں جو آئے گا، کہیں اس کا ذکر نہیں ملے گا۔ آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت، آخر بعد میں آنے والی، دنیا کے بعد آنے والی آخرت۔ متقی کی صفت بتائی گئی کہ متقی کو 100% یقین ہے اس حقیقت پر کہ آخرت ضرور آئے گی۔ دو الفاظ ہم نے پڑھے، یؤمنون، یوقنون، وہ ایمان لاتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کیا تھا کہ نبی جو خبریں بتا دے ان کو مان لینا، ان کی تصدیق کر دینا، ان کو ویریفائی کر دینا، یہ ایمان ہے۔ وہی نے بتایا، ہمیں نہیں پتا تھا جنت کیسی ہوگی، ہماری عقل نہیں بتا سکتی تھی، وہی کے ذریعے سے پتا چلا۔ یقین کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جس کے بارے میں عقل انسان کو رہنمائی کر کے بتا دے، عقل کی بھی رہنمائی موجود ہو۔ تجربہ اور مشاہدہ، ایکسپیرینس اور آبزرویشن بھی انسان کو کوئی چیز بتائے تو انسان کو پکا یقین آ جاتا ہے اس چیز کے اوپر۔ اگر آخرت کے بارے میں کسی کے کان پر کوئی وحی نہ پڑی ہو، اس نے وحی کبھی نہ سنی ہو، تب بھی اس کی عقل اس بات کی طرف رہنمائی کرے گی کہ آخرت آنی چاہیے۔ ایک لاجیکل ایکسپلینیشن ہے دنیا کا، خود دنیا کے اندر دلیل موجود ہے اس بات کی، جو دنیا میں ہم مشاہدے کرتے ہیں، جو ہم کو تجربے ہوتے ہیں، ہماری ایکسپیرینسز، ہمارے آبزرویشنز خود انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آخرت آنی چاہیے، ورنہ تو لگتا ہے کہ دنیا جیسے الٹپ ختم ہو گئی، ایک ایسا پلے ہے، ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کا کوئی اختتام، کوئی انجام ہی نہیں، ایبرپٹ اینڈنگ، ڈیڈ اینڈ۔ تو عقل ہمیں بتاتی کہ آخرت ہونی چاہیے، تو آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اور وہی نے آ کر مزید اس چیز کو ویریفائی کر دیا، موقت کر دیا کہ آخرت آئے گی۔ اب متقی وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یقین وہ کیفیت ہے، کنوکشن، جو انسان کی سوچ کو، اس کے ارادے کو، اس کے عمل کو اپنی گرفت میں لے لے، اس کے عمل پر اثر انداز ہو، یہ یقین کی کیفیت ہے۔ متقی کو 100% یقین ہے اس حقیقت پر کہ جو کام دنیا میں سب کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن اس کا صحیح انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور انعام یا سزا مل کر رہے گی۔ دنیا میں انسان کا عمل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، انسان ایمان لانے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کو آخرت کے بارے میں 100% یقین نہ ہو۔ شروع میں پڑھا تھا نا ہم نے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی تعلیمات میں کوئی شک نہیں۔ تو کون شک کرے گا قرآن کی تعلیمات میں؟ قرآن کی تعلیمات میں وہ شک کرے گا جس کو آخرت پر یقین نہیں۔ جو قرآن میں شک کر رہا ہے اس کا مطلب ہے آخرت پر اس کے یقین میں کمی ہے یا یقین ہے ہی نہیں۔ تو نہ صرف ایمان لانا ہے آخرت پر بلکہ یقین بھی رکھنا ہے، ایسا یقین جیسے کوئی چیز انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، پھر جنت یا جہنم میں داخلے کا یہ نقشہ ہمارے حواس کو، ہمارے سینسز کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اب جب یہ یقین انسان کو ہوتا ہے آخرت پر، یہ انسان کی زندگی میں ایک انقلاب لے آتا ہے، ریولوشن لے آتا ہے۔ چاہے انسان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو یا بالکل الگ تھلگ کہیں بیٹھا ہو، سیکلوژن میں ہو،
یا کراؤڈ میں ہو، اس کا عمل ایک جیسا رہتا ہے، اس کے عمل میں تبدیلی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ آخرت کے لیے کام کر رہا ہے۔ آیت نمبر 5، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں بتا دیا کہ جن لوگوں میں یہ صفات ہیں وہ اپنے رب کے فضل سے سیدھے راستے پر ہیں۔ قرآن سے فائدہ ایسے ہی لوگ اٹھائیں گے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ نماز کے ذریعے سے اپنے رب سے جڑا ہوا ہے اور خرچ کرنے کے ذریعے سے مخلوق سے جڑا ہوا ہے، کریشن سے جڑا ہوا ہے۔ اب ایک شخص ہے اور وہ اپنے رب کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور وہ رب کی بنائی ہوئی مخلوق کا بھی حق ادا کر رہا ہے، تو سمجھے کہ تمام نیکیوں کی چابی اس کے ہاتھ میں آ گئی، کی ٹو آل گڈ ڈیڈز۔ عقیدہ بھی درست ہے، عمل بھی درست ہے، اور یہی تو ہدایت ہے۔ فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، مفلحون ہیں۔ مفلحون کا مادہ فا لام ہا ہے۔ فلاح، فلاح کا مطلب ہوتا ہے زمین میں ہل چلانا۔ انگلش میں ہل کو کیا کہتے ہیں جی؟ پلاؤ کرنا، زمین کو پلاؤ کرنا جی۔ فلاح، فلاح کاشتکار کو کہا جاتا ہے، فارمر کو۔ متقی بھی کسان کی طرح ہوتا ہے، فارمر کی طرح ہوتا ہے، کاشتکار کی طرح ہوتا ہے۔ کاشتکار بھی زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین کے اوپر جو پپڑی ہوتی ہے اس کو پھاڑتا ہے، کاٹتا ہے، زمین کے اندر کا خیر برآمد کر لیتا ہے۔ بالکل متقی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کرسٹ پر، سطح پر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان میں الجھ نہیں جاتا، سطحی نہیں ہوتا، سپرفیشل نہیں ہوتا، وہ اپیرنسز میں، ظاہری چیزوں میں الجھے بغیر حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، ریالٹی تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ نظر آنے والی اور محسوس ہونے والی چیزوں تک خود کو محدود نہیں رکھتا، بلکہ جو چیزیں نظر نہیں آتی، نہ نظر آنے والے حقائق، نہ نظر آنے والے فیکٹس، ان سین فیکٹس پر بھی یقین رکھتا ہے، ان کے لیے محنت کرتا ہے، اور دنیا کا نقصان اٹھانا پڑ جائے تو اٹھا لیتا ہے اگر آخرت کا اس میں فائدہ ہو۔ فلاح کہا جاتا ہے ایسی کامیابی کو جو بہت صبر آزما مرحلے سے گزر کر ملے، بہت سے پیشنس کے بعد ملے، لاٹ آف پیشنس اینڈ اسٹرائیونگ کے بعد ملے، اور جب وہ کامیابی ملے تو محنت کرنے والے کو خوش کر دے۔ فلاح پارشل کامیابی نہیں ہے، تھوڑی سی کامیابی نہیں، مکمل کامیابی، کمپریہنسو سکسیس، اور ایسی کامیابی جو توقعات سے، ایکسپیکٹیشن سے بہت بڑھ کر ہو، ساری مرادیں پوری ہو جائیں، سب تمنائیں پوری ہو جائیں، یہ فلاح ہے۔ تو فلاح اور نجات کا فرق سمجھیے۔ نجات کیا؟ مشکل سے بچ جانا، بس۔ فلاح اعلیٰ درجوں کی بات ہے، مکمل کامیابی حاصل کر لینا۔ اب یہ جو ہم نے یہاں تک 5 آیات پڑھی ہیں، ان میں کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات بیان کر دی گئیں۔ ایسے لوگوں کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وجود میں آ چکی تھی جب یہ آیات نازل ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر، طلحہ، زبیر، علی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کی شخصیات لوگوں کے سامنے موجود تھیں، جیتا جاگتا نمونہ لوگوں کے سامنے موجود تھا کہ دیکھو قرآن کی ہدایات اور احکامات پر عمل کر کے ان کے اندر کیسا نکھار پیدا ہو گیا، کتنے بہتر ہو گئے پہلے سے۔ یہ وحی سے پہلے اچھے تھے لیکن اتنے اچھے نہیں تھے، وحی پر عمل کر کے یہ کتنے اچھے ہو گئے، اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی کتنے فائدے مند ہو گئے۔ اب آگے کی جو 15 آیات ہم پڑھیں گے، 15 آیات، ان میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ جنہوں نے اس نعمت ہدایت کو قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا، ہم کہتے ہیں نا کورا چٹا انکار، ایبسلیوٹلی ریفیوزڈ ٹو بلیو، کفران نعمت کیا، انہوں نے نعمت کو ٹھکرا دیا، ہدایت کی نعمت کو ٹھکرانے والے
دل و جان سے ٹھکرانے والے، پورے کنوکشن کے ساتھ انہوں نے ٹھکرا دیا۔ 2 آیات ان کے بارے میں آئیں گی، پکے کٹر کافر۔ اور باقی جو آیات ہیں 13 آیات، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے تو تھے مسلمان، کہ ہم مومن ہیں، زبان سے کہتے تھے ہم مومن ہیں، لیکن حقیقت میں اندر سے وہ کافر تھے۔ تب یہی مضمون شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے لیے برابر ہے خواہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خبردار کریے یا نہ کریے، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ کفروا، مادہ اس کا کاف فا را ہے، لفظی معنی ہوتے ہیں چھپانا، ٹو ہائیڈ، کنسیل کر دینا۔ کسان کو، فارمر کو بھی کافر کہا جاتا ہے، وہ بیج چھپاتا ہے مٹی کے اندر، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ رات کو بھی، نائٹ ٹائم کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رات کا اندھیرا چیزوں کو چھپا لیتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ کثرت کے ساتھ ہم پڑھیں گے، کفرو، کافر۔ ایک لفظ ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں دیکھا تھا، شکر۔ شکر کیا ہے؟ شکر کا جذبہ انسان کے دل سے ابلتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ایموشن ہے جو دل کی گہرائیوں سے ابھرا۔ تو کافر کون؟ جس نے اس جذبے کو چھپا دیا، دبا دیا۔ شکر کا احساس اس کے دل میں ابھرا، اس نے اللہ کو پہچانا، لیکن اللہ کو اس کا حق نہ دینا چاہا، اللہ کا شکر نہ ادا کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کو دیا، لیکن شکریہ بھی نہیں کہتا، تھینکس بھی نہیں کہتا، الحمدللہ نہیں کہتا، کافر ہے، اللہ کا کہنا نہیں مانتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ تک نہیں ماننا چاہتے کہ کوئی ہستی ہے جو ان کو سب کچھ دے رہی ہے، اس کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اللہ کو ایکنالج ہی نہیں کرتے، کافر۔ شکر کے جذبے کو انہوں نے چھپا دیا اور کائنات کے سب سے بڑے سچ کو، کائنات کی، یونیورس کی سب سے بڑی سچائی کو جھٹلا دیا، اللہ کے وجود کو جھٹلانے والے۔ تو کافر وہ جو اللہ کی ذات کو جھٹلا دے یا اللہ کی بات کو جھٹلا دے۔ تو فرمائے وہ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے برابر ہے، آپ خبردار کریں یا نہ کریں، انذار کریں یا نہ کریں۔ انذار، انذرا، اس کا مادہ نون ذال را ہے۔ نذرا جو لفظ ہے خود، نذرا کے معنی ہوتے ہیں جاننا، ٹو نو، یا چوکنا ہو جانا، تیاری کرنا، الرٹ ہو جانا۔ کہا جاتا ہے نذروا بالعدوی، وہ لوگ دشمن سے واقف ہو کر ہوشیار ہو گئے۔ نذروا بالعدوی، دشمن کو جانا اور الرٹ ہو گئے، یہ نذرا کا مطلب ہے۔ انذرا کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا، کسی کو وارن کر دینا۔ نذرا تو خود خبردار ہونا، انذرا کسی دوسرے کو وارن کر دینا، انجام سے ڈرانا۔ انذار کا مطلب ہے ایسی خبر دینا جس سے کہ خوف پیدا ہو، ایسا ڈرانا نہیں جو کہ بزدل بنا دے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو۔ یعنی کہ ایک ہم کہتے ہیں نا انگلش میں ٹو تھریٹن کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی خطرے سے، کسی ڈینجر سے آگاہ کر دینا، اس کے بارے میں وارن کر دینا۔ تو انذار کسی حقیقی نقصان سے بچنے کے لیے خبردار کرنے کو کہتے ہیں۔ اب جو کفر کی بات ہے، کفر کے بھی کئی درجے ہیں، جیسے ایمان کے بھی الگ الگ درجے ہوتے ہیں، کفر کے بھی الگ الگ درجے ہوتے ہیں۔ سب سے کٹر کافر، بالکل ایک ہارڈ لائنر جس کو ہم کہیں، پکا کافر وہ جو نہ دل سے مانے نہ زبان سے اقرار کرے،
زبان سے اقرار بھی نہیں کرتا، دل سے بھی نہیں مانتا. مثال کے طور پہ ابو لہب ایسے ہی کافر تھا. ایک اور بھی اس کا درجہ تھا کفر کا، وہ یہ تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے اس کو دل تو مان لے، دل تو گواہی دے کہ ہاں جو بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن ضد کی وجہ سے، کسی تعصب، کسی پریجوڈس کی وجہ سے، کسی انا، کوئی ایگوئسٹک ہونے کی وجہ سے زبان سے نہ مانے. ضد آ گئی ہے نا اس کو، بس ضد کی وجہ سے نہ ماننا. اس کی مثال ایک فرعون بھی ہے. فرعون کا بھی دل مان گیا تھا لیکن زبان سے اس نے انکار کر دیا. ابو جہل جانتا تھا کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں 100% سچ ہے، لیکن تعصب اور پریجوڈس کی وجہ سے وہ بھی نہ مان کر دیا. یہ بھی کفر کی قسم ہے. ایک اور کفر ہے عمل کا. وہ لوگوں کی نظروں میں مسلمان ہوتے ہیں، قانونی طور پہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کافر ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو زبان سے انہوں نے کہا ہوتا ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے. زبان سے کہا ہوتا ہے ہم قرآن پر ایمان لائے، قرآن کو مان نہیں رہے ہوتے. تو زبان سے مانا لیکن دل نے انکار کر دیا. اس کے لیے ٹرم آگے ہم پڑھیں گے، نفاق، ہپوکریٹس. عبداللہ بن ابی اس کی ایک مثال ہے. ایک اور بھی کیٹیگری ہے کفر کی کہ کوئی ایسا عمل کرنا اور ایسا عمل کرتے رہنا جو اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہو، اور پھر بھی خود کو مسلمان کہتے رہنا. مثال کے طور پہ شراب پیتے رہنا حالانکہ اسلام نے اس کو حرام کیا. یہ عمل کا کفر ہو جائے گا. یا یہ کہ کسی فرض کے بارے میں کہہ دینا کہ نہیں یہ اسلام کا فرض ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے ہی نہیں، یہ بھی کفر ہے. کہنے کو مسلمان لیکن غلط بات کر رہے ہیں. کفر کی کیٹیگری میں چلی جائے گی یہ چیز. اب کیا ہوتا ہے کہ جو کفر پہ اڑ جاتے ہیں، انکار کرتے رہتے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ریکگنیشن ہی ختم ہو جاتا ہے ان کا کہ کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز غلط ہے. اور انسان آخرت کے حساب کتاب سے بے فکر ہو کر نافرمانیوں میں، گناہوں میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. برائی کا احساس ہی ختم ہو گیا. حق کو پہچانا لیکن قبول نہ کیا تو کیا ہوا؟ فرمایا آیت نمبر 7 ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. غشاوہ مادہ اس کا غین شین واو ہے. اب یہاں فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ کوئی پیدائشی طور پہ مہر لگایا نہیں پیدا ہوتا. بائی برتھ کسی کے دل پر مہر نہیں ہوتی. کوئی عمل وہ ایسا کرتے ہیں، کوئی حرکت وہ ایسی کرتے ہیں اور مسلسل کرتے رہتے ہیں، کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. جس مقصد کے لیے ان کو یہ صلاحیتیں دی تھیں اس کے لیے استعمال نہ کی. اب کیا ہوا؟ کوئی چیز ہے آپ کے گھر میں رکھی ہے، ناکارہ ہے، کام نہیں کرتی، یوز لیس چیز ہو گئی ہے. تو یوز لیس چیزوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ قیمتی سے قیمتی مشین ہے، اگر یوز لیس ہو گئی ہے تو وہ اپنی ویلیو کھو دیتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں اٹھا کر ایک طرف. اب یہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بڑی قیمتی صلاحیتیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سا خیر دیا، لیکن انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال نہ کیا. اپنی حرکتوں سے، اپنے عمل سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ہدایت کی بات سننے اور اس کے بارے میں سوچنے تک کو تیار نہیں ہے. ان کو نہیں سننا، ان کو نہیں سوچنا ہدایت کے بارے میں.
لہذا اللہ بھی زبردستی کیوں سنوائے ان کو؟ آپ کسی سے بات کریں اور وہ کسی طرح سننے پر آپ کی بات راضی نہ ہو، الٹا آپ پر ناراض ہونے لگے کہ تم ہم سے کیوں بات کرتے ہو، تو کیا پھر بھی ہم ان سے بات کیے جائیں گے؟ ہم نہیں بات کریں گے۔ اللہ کی بات سن کر، وہی سن کر ان کو بھی ایسا ہی غصہ آتا تھا، ایسا ہی ری ایکشن پیدا ہوتا تھا، اور آج بھی کچھ لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو ان سب لوگوں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ لوگ اب سب کچھ اور سنیں گے، سب کچھ سوچیں گے، لیکن کیا نہیں سن سکیں گے؟ اللہ کا کلام۔ یہ ان کی اپنی چوائس تھی نا، ان کو برا لگتا تھا، جب ان کو برا لگا اللہ نے کہا ٹھیک ہے مت سنو۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کانوں پر، دلوں پر، آنکھوں پر ایسی مہر ہے کہ کچھ بھی نہیں سن سکتے، کچھ بھی نہیں سوچ سکتے اور کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، نہیں، سلیکٹیو ہے دراصل، یہ مہر سلیکٹیو ہے، سلیکٹ انہوں نے کیا۔ یہ سب کچھ سوچیں گے، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں سوچیں گے، بس ابھی اللہ کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ ان کے دلوں میں سب چیزوں کی یاد آئے گی، اللہ کی نہیں آئے گی۔ کتنی چیزوں سے محبت کریں گے، اللہ سے محبت نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں کس کس چیز سے ڈریں، اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ یہ ہے دراصل دل پر مہر کا ہو جانا۔ کلام اللہ سنیں گے آواز کی حد تک، بس یہ بات ان کے دل پر اثر نہیں کرے گی۔ کان ہیں، کان سب کچھ سنیں گے، اللہ کی بات سننے کو دل نہیں چاہے گا۔ آنکھوں کے آگے بھی پردہ ہے، ساری کائنات ان کو نظر آئے گی، انٹائر یونیورس۔ نہیں نظر آئے گی تو آخرت، نہیں نظر آئے گا تو صراط مستقیم، سچائی کا، حق کا راستہ ان کو نظر نہیں آئے گا۔ پردہ ڈال دیا اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے۔ اب اگر اللہ کو ایسی ہی مہر لگانی تھی تو اللہ رسول کیوں بھیجتا؟ تو اللہ نہیں چاہتا مہر لگانا، یہ ان کا بائی چوائس فیصلہ ہے۔ بائی چوائس اللہ کی ہدایت کو ریجیکٹ کیا۔ جیسے آپ ٹیلی ویژن دیکھنے بیٹھتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، جو چینل آپ چاہتی ہیں اپنے لیے پسند کر لیتی ہیں۔ انہوں نے بھی سب چینلز کو بلاک کر دیا جہاں سے اللہ کا پیغام آنا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ان کی اپنی مرضی، اللہ نے ان کے فیصلے کو، ان کی چوائس کو اللہ نے بھی اوکے کر دیا۔ جو خود انہوں نے چاہا ان کو مل گیا، ان کو نہیں چاہیے تھی ہدایت، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ کا دربار ہے وہ ایسا ہی ہے، انسان جو مانگے گا اس کو ملے گا، گمراہی مانگے گا گمراہی ملے گی، ہدایت مانگے گا ہدایت ملے گی۔ جس چیز کی توفیق مانگے انسان، گناہ اچھے لگنے لگ گئے، گناہ کی توفیق مل جائے گی، اور جو باتیں ان کو بری لگتی تھی سننے میں، اللہ نے ریسٹرکشن لگا دی، پابندی لگا دی کہ ٹھیک ہے اب رسول کی باتیں ان پر اثر نہیں کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آگے ہم پڑھیں گے، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ہم نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، یہ تو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ ان کے تو دلوں پر مہر ہے، کانوں پر بھی مہر ہے، آنکھوں کے آگے پردہ ہے، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ اب جب ان کو سننا ہی نہیں، ان کفار کو، ابو جہل کے بارے میں تو اللہ کو پتا تھا یہ کبھی نہیں سنے گا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں کہہ دی کہ اب آپ تبلیغ مت کیجئے، اس کو سننا ہی نہیں، بیکار ہے اس کو بتانا۔ تو پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 6 میں فرمایا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن بتانے والے کے لیے تو برابر نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو برابر نہیں ہے۔ وہ تو جتنی کوشش کریں گے اس کا اجر ان کو ملتا چلا جائے گا۔ اور تسلی ہے اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی، آپ کی کوشش میں کوئی کمی نہیں، آپ کے طریقے میں کوئی خرابی نہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کا طریقہ اچھا نہیں ہے تو یہ نہیں سمجھ رہے، مسئلہ ان کی نیت کا ہے، پرابلم ان کی نیت کا ہے، ان کی انٹینشنز کا مسئلہ ہے، یہ سننا ہی نہیں چاہتے، بیکار ہیں یہ اللہ کے لیے، ردی مال ہے اب یہ، لہٰذا ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
عذاب عظیم